بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رمضان سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک موٹا سا سوال ہے، اور بعض ساتھیوں کی یہ خواہش تھی کہ رمضان کے استقبال کے تعلق سے رمضان کے مہینے کی اہمیت، فضیلت اور رمضان کے تعلق سے بعض احکام اور مسائل پر میں بات کروں. اور مسجد اقصی انڈیا میں بعض ساتھیوں نے خاص ریکویسٹ کی کہ ان کے لیے ٹیلی لنک کیا جائے. میں نے معذرت کر لی کیونکہ وقت مجھے نہ مل سکا، ڈیوٹی بھی ہے. پھر جو وقت ان کے لیے مناسب تھا میرے لیے نہیں تھا، جو میرے لیے تھا وہ ان کے لیے نہیں تھا. سبحان اللہ، قدر وما شاء فعل، نہ ہو سکا. تو انشاءاللہ ریکارڈنگ سے ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا، ہمیں بھی. یہ نصیحت ان کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، اور حاضرین سامعین کے لیے، سب کے لیے ہے. رمضان سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ رمضان کے لیے ہم نے کیسی تیاری کرنی ہے؟ مختصر بیان کرتے ہیں. صرف 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1، آیات الصیام پر غور و فکر کرنا ہے. مختصر تفسیر بھی پڑھ لینی ہے. تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر الطبری، تفسیر السعدی جو ہے، ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کو وقت ملے تو پڑھ لیں. ترجمہ سب کے اردو میں موجود ہے، اور ویب سائٹ پر بھی اس کے تعلق سے دروس موجود ہے اگر کوئی وہاں سے استفادہ حاصل کرنا چاہے. نمبر 2، احکام الصیام جاننے ہیں، مختصر احکام الصیام. اور نمبر 3، کیا باقی رہ گیا؟ آیات الصیام بھی ہم نے جان لیے. آیات الصیام کے ساتھ ساتھ احکام الصیام بھی ہم نے جان لیے ہیں. احکام الصیام تو جان لیے ہیں، کیا کامیابی کے لیے کافی ہے؟ تو تیسرے نمبر پہ اصول دین کو جاننا لازمی ہے. اصول دین کو جاننا، جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، دین کی اساس کی معرفت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ توحید کی معرفت، عقیدے کے اصول کیا ہیں، اور ان کو جاننے کے لیے کیا صحیح طریقہ یا کیا صحیح منہج ہے. آئیے نمبر 1، آیات الصیام پر غور و فکر کرتے ہیں. آیات الصیام کون سی ہیں؟ کہاں پہ، کس صورت میں ہیں؟ سورۃ البقرہ میں، آیت نمبر 183 ہے، 87 ہے، 183 سے 187 تک، 183 سے 187 تک. بارک اللہ فیک. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ان آیات کی ابتدا ندا سے ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ سارے کے سارے احکام کس کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے. سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ ایمان والے ہیں کون. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے تعلق سے 6 چیزوں کو جاننا لازمی ہے، تب حقیقتاً یا ایھا الذین آمنوا کا حق ادا ہوتا ہے. اہل سنت جماعت کے علماء کے نزدیک ایمان کی تعریف ہے، ایمان کے حصے بھی ہیں، ایمان کے ارکان بھی ہیں، ایمان کے اصول بھی ہیں، ایمان کے نواقص صاد کے ساتھ بھی ہیں، اور ایمان کے نواقض ضاد کے ساتھ بھی ہیں. یہ کیا صاد ضاد لگا رکھی ہے؟ نواقص وہ چیزیں جو ایمان کو کم کر دیتی ہیں، ختم نہیں کرتی، اور نواقض وہ چیزیں جو ایمان کو ختم کر دیتی ہیں، ایمان باقی نہیں رہتا. یعنی یہ مسلمان اہل ایمان میں سے تھا،
اب نواقض اسلام بھی کہتے ہیں، نواقض اسلام یا نواقض ایمان کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. ان چیزوں کو جاننا لازمی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. کتب فعل ماضی مبنی للمجہول ہے، لکھ دیے گئے. لکھا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، کیونکہ روزے میں تھوڑی سی مشقت ہے اور اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. آپ غور کریں ذرا قرآن مجید میں، جہاں پر کسی مشقت کا حکم ہوتا ہے وہاں پر فعل مبنی مجہول ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہتا. مشقت کے لیے روزے نہیں ہیں، اور واللہ روزوں میں ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت عیاں ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے. کتب علیکم الصیام، لکھ دیے گئے تمہارے اوپر، اہل ایمان کے اوپر روزے. الصیام روزہ لکھ دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تمہارے اوپر نہیں لکھے گئے، تمہارے پر فرض نہیں اہل ایمان، بلکہ تم سے جو پہلے امتیں تھیں ان پر بھی لکھ دیے گئے. کیا پیغام ہے؟ یعنی نمبر 1 کوئی مشکل نہیں ہے، وہ رکھ سکتے تھے تم بھی رکھ سکتے ہو. نمبر 2 سبقت لے جانے تم لوگوں نے ان سے، کیونکہ تم افضل الامم ہو اور افضل الناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس. سبحان اللہ. روزے کیوں فرض کر دیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون. آیات الصیام کے آخری جو 2 لفظ ہیں پہ ذرا غور کرنا ساری آیات میں. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اصل مقصد روزہ رکھنے کا کیا ہے؟ لعلکم تتقون. تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے ثمرات کیا ہیں؟ سبحان اللہ. اپنے آپ کو بچا لو تقوی کا راستہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے، جہنم کے عذاب سے. تم مومن ہو تو پھر بچتے کیوں نہیں ہو؟ بچنا چاہیے نا. عقل مندوں میں سے، پوری دنیا کے عقل مندوں میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ مومن ہی تو ہے. اولو الالباب مومن سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تقوی کا راستہ اختیار کرو، متقی پرہیزگار بن جاؤ. اصل مقصد روزے رکھنے کا یہی ہے. 2 بڑے موٹے لفظوں میں. تقوی کیا ہے؟ کیسے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچے گا؟ 2 چیزوں پر عمل کر کے، ایک کرنا ایک نہیں کرنا ہے. فرائض کی ادائیگی، محرمات سے اجتناب. فرائض کی ادائیگی سب سے پہلے کیا ہے؟ سر فہرست توحید ہے، توحید عبادت ہے. اور سب سے محرمات جن سے اجتناب کرے سب سے پہلے کیا ہے؟ شرک ہے. توحید کے بعد بدعت ہے، توحید کے بعد سنت ہے، اور شرک کے بعد بدعت ہے. اور پھر جو بھی فرائض ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہم نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یہ تقوی کا راستہ ہے. اصل مقصد یہ ہے. اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے رمضان بہترین موقع ہے، بہترین مہینہ ہے. وقت بدل گیا، شیطان بندھے ہوئے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. ابھی بھی تقوی کا راستہ مشکل ہو. اگر رمضان میں کوئی شخص متقی نہیں بن سکتا تو پھر کب بنے گا؟ سبحان اللہ. اس لیے جو بھی کہتے ہیں فرائض کی ادائیگی میں سستی ہو جاتی ہے، نماز باجماعت پڑھنا سستی ہے، بہت مشکل ہے، حلال کمائی بہت مشکل ہے، محرمات سے اجتناب بہت مشکل ہے. کئی لوگ میسج بھیجتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئی طریقہ بتائیں، ہم محرمات سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم یعنی اپنی آنکھوں کو حرام سے بچا نہیں سکتے، دیکھتے ہیں پھر روتے بھی ہیں. بہترین موقع ہے، واللہ رمضان میں بہترین موقع ہے. جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں فرائض کی ادائیگی میں یا محرمات کے ارتکاب کرنے میں، رمضان بہترین موقع ہے. پہلے ہم نے تیاری کرنی ہے. کیا کریں رمضان میں؟ ہم نے پہلے تیاری کریں گے تو پھر کچھ کریں گے نا. 3 موٹی باتیں میں نے کی ہیں، 2 رمضان میں کرنی ہے اور تیسری کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، پورا سال پڑا ہے.
یہ فکر نہ کرے کہ میں نے ابھی ایک ہفتہ باقی ہے، تینوں ہم نے ایک ہفتے میں کرنے ہیں۔ آیات الصیام کا تدبر تو ایک ہفتے میں کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو؟ احکام الصیام رمضان میں سیکھ سکتے ہو کہ نہیں سیکھ سکتے ہو؟ کلمہ توحید کا جیسے میں آگے بیان کروں گا ابتدا آج سے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ زندگی ہم نے کتنی چیزیں چاہی تھیں اور ہم نے کی ہیں، ناممکن نظر آتی تھی، لیکن جب دل سے چاہا پھر کر کے بھی دکھایا۔ یہ ہرگز نہ کہیں کہ میں متقی نہیں بن سکتا، میں موحد نہیں بن سکتا، متبع سنت نہیں بن سکتا، میرا ماحول خراب ہے، میرا گھرانہ خراب ہے۔ گھرانے کا ماحول کا ضرور اثر ہوتا ہے، لیکن جب ہم بدلنا چاہتے ہیں تو پھر بدل کے رہتے ہیں، اور جب نہیں چاہتے تو پھر نہ تو آپ کچھ کر سکتے نہ کوئی اور آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایام معدودات، روزے کتنے دن رکھنے ہیں فکر نہ کریں، گنے چنے دن ہیں، زیادہ دن نہیں ہیں۔ اگر پورے سال کے 365 دن ہیں تو 30 دن یا 29 دن ہیں، زیادہ نہیں، ایام معدودات۔ دوسرا پیغام، یہ گنے چنے دن تیزی سے آئیں گے، تیزی سے جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا تمہیں۔ ان کی قدر پہلے سے جان لیں۔ بعض اوقات ایک عظیم مہمان آتا ہے نا، کوئی بزرگ آتا ہے، کوئی استاد آتا ہے، کوئی بڑی شخصیت ملنے کے لیے آتی ہے جن کو ہم دل سے چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ان سے ملنا پسند کرتے ہیں، خدمت کرنا پسند کرتے ہیں، ان کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں۔ تو جب وہ آتا ہے تو اس کے لیے ہم پہلے سے تیاری نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ ایام معدودات، زیادہ دیر رہنے والا نہیں، ٹکنے والا نہیں۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر۔ ایک اور آسانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ فکر بھی نہ کریں جو مریض ہے یا جو سفر پہ ہے تو بعد میں روزے رکھ سکتے ہیں ایام اخر میں۔ لازمی نہیں ہے کہ بیمار بھی ہے اس نے بھی رکھنا ہے، مسافر نے بھی رکھنا ہے، مشقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے دین میں، اللہ تعالیٰ کے احکام میں، اللہ تعالیٰ کے فرائض میں مشقت تکلیف نہیں ہے۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ مخیر ہیں۔ روزہ فرض اچانک بیک وقت نہیں ہوا، لوگوں کے دل جڑا ہوتا نا کھانے پینے سے، پھر صحرا میں رہنے والے لوگ، شدید گرمی ہوتی ہے، ایئر کنڈیشننگ بھی نہیں ہے، یہ ماحول نہیں تھا اس زمانے میں، اگرچہ ابھی ایئر کنڈیشننگ کے زمانے میں بھی گاڑی میں بھی ایسی ہے، آفس میں بھی ایسی ہے، گھر میں بھی ایسی ہے، پھر بھی کہتے ہیں یار بہت گرمی ہے، آج پیاس بہت لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے، بیک وقت نہیں منع کیا کھانے پینے سے، وقتی طور پہ، تدریجیاً، آہستہ آہستہ۔ پہلے یہ حکم تھا جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ چاہے تو روزہ رکھے، یا ایک دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، آپ کی مرضی ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور جو خود تطوع کرنا چاہے اپنی مرضی سے، بشرطے کہ ہاں دل سے چاہ کر روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، انڈر لائن کر لے اسے، اور اگر تم روزہ رکھ لیتے ہو تو فدیے سے زیادہ بہتر ہے، تم لوگوں کے لیے زیادہ خیر ہے۔ الصیام جنہ، جسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اوڑ ہے، دیوار ہے، شہوتوں سے روکتا ہے، شبہات سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے روک دیتا ہے، ایک ڈھال ہے، ایک دیوار ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، یا اگر تم جان لو کہ روزہ رکھنے میں کتنی خیر اور کتنی فضیلت ہے۔ زور زبر سے ابھی فرض نہیں ہے، یہ حکم منسوخ ہوا اب۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان، ابھی رمضان کی بات نہیں ہوئی، رمضان کی بات اب ہو رہی ہے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ہے، کیسا مہینہ ہے یہ، اس مہینے کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی جو عظمت ہے وہی رمضان کی بھی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص مہینہ چنا ہے،
مہینوں میں سے جو سب سے اچھا زمانہ تھا، وقت تھا، یا مہینہ تھا، اللہ تعالیٰ اس میں قرآن مجید کو نازل فرما دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، قرآن مجید فضیلت کے اعتبار سے رمضان سے زیادہ فضیلت اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام، اس میں کوئی شک نہیں۔ ویسے میں کہہ رہا ہوں لوگ رمضان کی فضیلت کی بات کرتے ہیں، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید رمضان میں ہی نازل کیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، ایک راز ہے، ابھی بتاتا ہوں میں۔ تو قرآن مجید کا خاص اہتمام کرنا ہے رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کا اور قرآن میں آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جو قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں، صحیح سمجھنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، تدبر کرنا چاہتے ہیں، غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں سخت دل ہے، دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، رمضان کا مہینہ بہترین موقع ہے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت ہے، بینات ہے، کسی چیز تو وضاحت چاہیے، قرآن مجید میں موجود ہے۔ فرقان ہے، حق اور باطل میں تفریق کرتا ہے، توحید اور شرک میں تفریق کرتا ہے، فارق ہے، سنت اور بدعت میں تفریق ہے، حرام اور حلال میں تفریق ہے، فرمانبرداری نافرمانی میں تفریق ہے۔ قرآن مجید نور ہے جو ایک مومن کی دنیا کو روشن کر دیتا ہے، علی بصیرہ زندہ رہتا ہے مومن، بشرط یہ کہ صحیح عمل کرنے والا ہو قرآن مجید پر، اور اس کے لیے صحیح سمجھ لازمی ہے، شرط ہے، اور صحیح سمجھ کے لیے جیسے آگے بیان کروں گا منہج السلف یا فہم السلف لازمی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو مشاہدہ کرے مہینے کا یعنی چاند دیکھ لے، فلیصمہ فعل لام الامر ہے، تو وہ روزہ رکھے۔ پہلے کیا تھا؟ اختیار تھا، اب کیا ہے؟ اب فرض ہو گیا ہے۔ فلیصمہ، اچھا سب پر، مریض پر بھی، مسافر پر بھی نہیں۔ ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، یہ حکم باقی رہا۔ دیکھیں ایک ایک باریک بھی نہیں ہے، اگر یہ جملہ نہ ہوتا تو پہلے حکم منسوخ، مریض پر بھی منسوخ، مسافر پر بھی منسوخ، مشقت ہوتی کہ نہ ہوتی؟ تو مشقت والی چیز واللہ آپ کو شریعت میں ملے گی کبھی نہیں۔ سن لے آگے، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وہی جملہ ہے۔ یہ حکم باقی کیوں رہا؟ یہ منسوخ کیوں نہیں ہوا؟ اگلا جملہ، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ کس چیز کا ارادہ کرتا ہے؟ تم لوگوں کے لیے، ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، مشکل عسر نہیں چاہتا۔ تو مشکل کہاں سے آئی ہے؟ دین ہمارے لیے مشکل آج ہے، نعوذ باللہ، بعض لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ جہاد کے نام پر دہشت گردی عام ہو گئی ہے، مسلمان قتل عام ہو رہا ہے، خون ریزی ہو رہی ہے، دین کے نام پر، جہاد کے نام پر۔ عسر ہے کہ یسر ہے؟ عسر ہے۔ کس کی طرف سے عسر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قاعدہ کیا ہے؟ یہ قاعدہ یاد رکھیں، یہ قاعدہ نوٹ کریں، صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، روزے کے لیے نہیں ہے، پورے دین کے لیے ہے، واللہ پورے دین کے لیے ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، جہاد بھی دین کا حصہ ہے، اسلام کی چوٹی ہے، سبحان اللہ۔ ارکان اسلام میں تو یسر ہے، جو ارکان اسلام نے اس میں یسر نہیں ہے کیا؟ سبحان اللہ۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم اپنی عدت کو پورا کر لو۔ غور کرنا، تکمل العدہ سے آگے بات کروں گا میں، ایک وجہ کمال اور تمام میں کیا فرق ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ عدت کو تم پورا کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی بڑھائی یعنی تکبیر کرو، بڑھائی بیان کرتے رہو۔ کیوں؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے
کس چیز کی ہدایت ہے؟ شروع سے لے کے ابھی تک، یا الذین آمنوا سے لے کے ابھی تک کتنی ہدایت کی باتیں ہوئی ہیں؟ علی ما ہداکم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، بہت سارے انعام اور احسان سے نوازتا ہے، اور محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، تو پھر بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ کس چیز میں زیادتی ہے؟ ہدایت میں، ایمان میں، توحید میں، سنت میں، فرمان برداری میں۔ سبحان اللہ۔ اور تشکرون میں عمل بنیاد ہے، کیونکہ روزہ عمل ہے، بات روزے کی ہو رہی ہے، تو شکر کرنے کے لیے روزوں کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ لعلکم تشکرون صرف زبانی کلام میں نہیں، اللہ تعالیٰ شکر ہے نہیں۔ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمانا؟ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ روزے ہو، 2 نہ ہو، یا 4 نہ ہو، یا 11 مہینے نہ ہو، کبھی مانگے اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں مانگا، نہیں مانگا کبھی۔ محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ آگے بیان ہوگا۔ پہلے روزہ جو فرض ہوا تھا، جانتے کیسا تھا؟ عشاء سے لے کے مغرب تک۔ افطاری کا وقت کیا تھا؟ مغرب عشاء کے بیچ 1-1.5 گھنٹہ بس، باقی سارا روزہ۔ کس نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما، یہ حکم منسوخ ہو جائے؟ نہیں۔ جو رب بغیر مانگے دیتا ہے، اگر اسے مانگو گے نہیں دے گا۔ اب اگلے آیت دیکھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یار دعا کی جو یعنی بہت سارے عظیم آیات ہیں، آیات الصیام کے بیچ میں کیوں ہے؟ رمضان میں دعا کی قبولیت اور بڑھ جاتی ہے، ایک تو یہ بات ہے، اور پھر آسانی کی بات یہاں پر آئی ہے، محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ براہ راست اپنے رب سے کیوں نہیں مانگتے؟ وسیلے کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ کوئی نبی کا وسیلہ ڈھونڈتا ہے، کوئی کسی ولی کا وسیلہ دیکھتا ہے، کوئی کسی اور چیز کا وسیلہ دیکھتا ہے۔ کیا ہمارا رب دور ہے جو ہماری سنتا نہیں؟ سن لے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میرے بندے جو وسیلہ ڈھونڈتے وہ بھی میرے بندے ہیں، جو مجھے دور سمجھتے وہ بھی میرے بندے ہیں، جو نافرمان ہے وہ بھی میرے بندے ہیں، جو فرمانبردار ہیں وہ بھی میرے بندے ہیں، اہل توحید بھی میرے بندے ہیں، اہل شرک بھی میرے بندے ہیں، اہل سنت بھی میرے بندے ہیں، اہل بدعت بھی میرے بندے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی جو عام بندگی اس میں سب ہے، ہاں خاص بندگی اہل ایمان، اہل توحید، اہل سنت کے لیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، قل نہیں فرمایا، واحد آیت قرآن مجید میں جس میں سوال ہے، قل کے بغیر جواب ہے۔ يسألونك عن المحيض قل هو أذن يسألونك عن العفو قل ما أنفقتم من خير إلى آخر الآية. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. قل کا لفظ ہر سوال کے ساتھ ہے، یسألونک پھر قل ہے، پھر جواب ہے، واحد آیات ہے۔ اذا سألک عبادی عنی قل انی قریب نہیں ہے، سبحان اللہ، یعنی قاف لام بھی بیچ میں نہیں ہے، یعنی اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بیچ میں نہیں ہے۔ قل آپ کہہ دینا، جواب کس کے تھرو ہے، کس کے ذریعے سے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کسے کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جواب کس کی زبانی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ جواب کس کی زبانی ہم نے سنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان۔ قرآن مجید انہی پہ نازل ہوا، لیکن یہاں پہ قل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنے قریب ہیں؟ شہر اب سے زیادہ قریب ہے۔
بیچ میں اشرف الخلق سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے. فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اجیب دعوت الداعی، میں دعا کو قبول کرتا ہوں، دعا کی استجابت کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے. اذا شرطیہ ہے. اذا دعان، جب مجھے پکارتے براہ راست، جب مجھ سے مانگتے براہ راست، میں اس کو دعا کو قبول کرتا ہوں. اذا نہیں تو استجابت بھی نہیں. اذا دعان نہیں ہے، اگر مجھے براہ راست نہیں پکارتا تو پھر میں اس کو دعا کی استجابت نہیں کروں گا. بدعت نبی کا وسیلہ یا ولی کا وسیلہ شرک نہیں ہے، بدعت ہے. براہ راست غیر اللہ سے مانگنا یا پکارنا، یا رسول اللہ مدد کہنا یا علی مدد کہنا وغیرہ، یہ شرک ہے. بعض جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی وسیلہ ہے. یہ وسیلے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: ایک وسیلہ بیچ میں، ایک وسیلہ ڈھونڈنے والا، تیسری وہ ذات جس کے لیے وسیلہ ڈھونڈا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ. تو 3 ہے. یا رسول اللہ مدد میں کتنی ہے؟ ایک پکارنے والا، ایک جسے پکارا جا رہا ہے، تو بیچ والا وسیلہ کہاں ہے؟ سبحان اللہ. تو شرعاً و عقلاً ناممکن ہے، شرک ہے. یہ براہ راست غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے. اچھا، اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. پکارا کسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق دے دیا ہے. غلطی کہاں پر ہوئی؟ نبی کو وسیلہ بنایا ہے. بدعت ہے. بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نہیں ہے. نہ تو خود اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ تعالیٰ کو کسی نبی کا واسطہ دیا نہیں دیا، کسی فرشتے کا واسطہ دیا، وسیلہ دیا نہیں کیا. صحابہ میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دیا نہیں دیا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، سے مسلم کی روایت ہے. ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، سلف سے بھی ثابت نہیں ہے. فلیستجیبوا لی، اللہ اکبر. بس انہیں چاہیے کہ میری بات کو مان لیں. کون؟ ہر سننے والا. یا الذین آمنوا، شروع میں سن. اگر تو واقعی اہل ایمان ہو تو سنتے کیوں نہیں ہو؟ میں تمہاری دعا کی استجابت کرنا چاہتا ہوں، تم میری بات کی استجابت کیوں نہیں کرتے ہو؟ فلیستجیبوا لی. اور یہ ناممکن نہیں، یہ اس وقت ممکن نہیں جب تک دوسرا جملہ نہ ہو. وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ. ایمان جتنا مضبوط ہے استجابت اتنی ہی مضبوط ہے. مومن اللہ تعالیٰ کے احکام کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے. ایمان کمزور ہے تو پھر فرمانبرداری بھی کمزور ہے، احکام کو ماننا بھی میں بھی کمزوری ہے، فرائض کے ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہے. ایمان جتنا مضبوط ہے استجابت اتنی ہی مضبوط ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اگر یہ دونوں ہو جائیں لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد کے راستے کو اختیار کریں، استقامت کے راستے کو اختیار کریں. ہم کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہ رشد کا راستہ تو ہے، ہدایت کا راستہ، استقامت کا راستہ. چاہتے ہو توحید عبادت پر عمل نہیں کرو گے تو ممکن نہیں ہے. دعا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی زندگی میں دعا عبادت نہیں ہے، جس کی زندگی میں دعا اللہ تعالیٰ سے بھی کرنی ہے، کسی اور کو بھی پکارنا ہے، واللہ اللہ کی قسم وہ کبھی صراط مستقیم پر ہو ہی نہیں سکتا. لعلہم یرشدون ناممکن ہے اس کی زندگی میں. نہ تو داڑھی کا قصور ہے، نہ پگڑی کا قصور ہے. قصور اس دل کا جس کے اندر شرک بھرا ہوا ہے، نافرمانی بھری ہوئی ہے. لعلہم یرشدون. اس سے پہلے آیت میں آخری لفظ کیا تھا؟ لعلکم تشکرون. اس سے پہلے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اس سے پہلے لعلکم تتقون. آخری آیت الصیام میں سے سنیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. احل لكم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے. احل اللہ لکم نہیں ہے، کوئی مشقت کی بات ہے، ایسے ہے نا، مبنی المجہول ہے نا. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ
ہم بستری جو حق ادا ہے بیوی کا وہ کر سکتے ہو. کب؟ رات کو. کیا رات کو حرام تھا پہلے؟ ہاں عشاء کے بعد میں نے بتایا کہ حکم کیا تھا. اچھا صرف عشاء نہیں، افطاری کر لی ہے، کوئی اگر عشاء سے پہلے سو گیا اور عشاء سے پہلے یا سونا ہے یا عشاء کا وقت آ جانا ہے، روزہ فرض. پہلے سو گیا، عشاء سے پہلے سو گیا، اس کی آنکھ کھلی عشاء کے بعد، اب اسے روزہ رکھنا ہے. اور عشاء کا وقت آ گیا تو روزہ کا وقت شروع ہو گیا، تو رات کیا بچتی ہے؟ اب بیویوں کے ساتھ تعلق کیسے ممکن ہے؟ 1 گھنٹے میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، کیسے ممکن ہے؟ مشکل تھی. تو بعض صحابہ پر بہت مشکل تھی، اور بعض صحابہ نے رات کو بیوی سے ہم بستری بھی کر لی جبکہ حرام تھا، بعض سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ دل کی حال جانتا ہے، مشقت تھی، اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے. اب حکم منسوخ ہو گیا. کیسے منسوخ ہے؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم انتم لباس لہن، تاکہ وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بستری نہیں کی بات نہیں ہو رہی، صرف عام رہن سہن کی بات ہو رہی. نہیں، کنایہ دیکھیں، لباس کی بات ہے، براہ راست نہیں فرمایا. سبحان اللہ، کنایت ہے، لباس کی بات کی ہے. یعنی جو چیز حلال ہے تمہارے لیے وہ حلال ہی ہے اس وقت. اب حکم منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ جس طرح ایمان مضبوط ہوتا ہے نا تو پھر عمل کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اس میں گناہ تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اب کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر. علم اللہ، اچھا کیا کیوں اللہ تعالیٰ نے؟ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، نفس پر بہت مشکل تھی تمہارے اوپر. ایک نفس کی خیانت ہے، ایک تختانون خیانت سے بھی بڑھ کے، ابن کثیر فرماتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی تم لوگوں نے غلطی کر لی ہے. شہوت جاگ گئی، یہ حکم ابھی نیا نیا حکم تھا، مشکل پڑ گئی تھی. اللہ تعالیٰ رحم الراحمین ہے، دل کی حالت کو ہم سے بہتر جانتا ہے. فتاب علیکم وعفى عنکم، توبہ کی انہوں نے فتاب، توبہ کہاں سے آ گئی؟ جب حکم منسوخ ہو گیا توبہ ہے کہ نہیں؟ تو صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توبہ کو حکم دے پھر تم توبہ کرو توبہ قبول کر لے گا، بلکہ حکم ہی اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا. اب یہ مشکل رہے گی نہیں. اب روزے کا وقت بدل گیا ہے، فجر سے لے کے مغرب تک. سبحان اللہ. فالآن باشروہن، اب عشاء کے بعد کے وقت مباشرت کرو. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور جو اللہ تمہیں لکھے یعنی اولاد، نیک و صالح اولاد، اس کے لیے بھی کوشش کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو. کلو کیا ہے؟ فعل امر ہے، اشربو فعل امر ہے. اس کے بعد فعل امر ہے یعنی رات کو لازمی فرض ہے کھانا پینا. فعل امر تو ہے، مباح ہے، رات کو کھانا پینا مباح ہے. افطاری تو کر لیا نا، افطاری کر لی ہے. اب رات کو کلو واشربو، فعل امر کس چیز لیے ہوتا ہے؟ اصل وجوب کے لیے ہوتا ہے. یہاں پر اباحت کے، تو فعل امر وجوب کے لیے بھی ہوتا ہے، استحباب کے لیے ہوتا ہے، اور اباحت کے لیے بھی ہوتا ہے. کب تک؟ حتی یتبین لکم، کھاؤ پیو کس وقت تک؟ مدت حد کیا ہے؟ حتی، غایہ تک، اس وقت تک. یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، سفید دھاگا یا سفید دھاری جو ہے وہ کالی دھاری سے جدا نہ ہو جائے، واضح نہ ہو جائے. من اللیل، رات کے وقت سے. اور اس میں معروف قصہ ہے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا. رات کو جب یہ آیت نازل ہوئی تو 2 دھاگے لے لیے، ایک سفید اور ایک کالا دھاگا، اور اپنے تکے کے نیچے رکھ لیا. کھاتے پیتے رہے، کلوا واشربوا، دھاگے بھی دیکھتے رہے. بجلی تو نہیں تھی، لائٹیں بھی نہیں تھی نا اس زمانے میں. یعنی جب رات کے اندھیرا
اتنا ہو جائے کہ کالے اور سفید کم ہو جائے کہ کالے سفید دھاری جو ہے وہ آپس میں الگ الگ ہو جائے، نمایاں ہو جائے. وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ سفید اور کالا دھاگے کی بات ہو رہی ہے. تو کھاتے پیتے رہے، اٹھ کے دیکھتے رہے. اب کس وقت میں جا کے اس کالا سفید دھاگا الگ الگ ہوگا؟ جب روشنی پھیل جائے گی. کیا روزے کا وقت ہے؟ ختم ہو گیا روزے کا وقت. کھاتے پیتے رہے لیکن دل میں کچھ کھٹکا تھا. بھائی دن تو نکل آیا ہے، دل میں کچھ اطمینان نہیں تھا. تو صبح نماز پڑھی، عرض کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو میں نے 2 دھاگے لیے، ایک سفید اور ایک کالا دھاگا، تکیے کے نیچے رکھا، کھاتا پیتا رہا دیکھتا رہا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جو تکیے بہت وسیع ہے کہ سفید اور کالے دھاری کو بھی تم نے اپنے تکیے کے نیچے جو ہے نا سمیٹ لیا ہے. اس سے مراد یہ نہیں جو تم نے سمجھا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ افق میں جب ہم دیکھتے ہیں ہوریزن، افق جو ہے، جب فجر صادق ہوتا ہے تو اس میں نیچے سفیدی ہوتی ہے، اوپر کالک ہوتی ہے، کالے دھاگے کی طرح. دونوں نمایاں ہوتے ہیں، بالکل جیسا آپ دیکھتے ہیں رسی ہوتے ہیں دھاگا. اب تو نظر نہیں آتا کیونکہ لائٹیں ہیں اور بجلی ہے. اگر آپ یعنی کسی ویرانے میں جا کے دیکھیں، صحرا کی طرف یا شہر سے دور جا کے دیکھیں تو واضح نظر آ جاتا ہے. اور فجر الکاذب یاد ہے، بتایا تھا تفسیر کے درس میں، وہ کیسے ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر کی طرف ہوتا ہے اور پھر روشنی ایسے ایسے ختم ہو جاتی ہے. فجر صادق کیسے ہوتا ہے؟ ہورزنٹل ہوتا ہے، ورٹیکل نہیں ہوتا، ہورزنٹل ہوتا ہے ہورزن میں، اور روشنی ایسے ایسے بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی. یہ فجر صادق ہے. تو جب یعنی فجر کے وقت مؤذن اذان کب دیتا ہے فجر کی؟ ہاں فجر صادق جب دیکھتا ہے، جب یہ نشانی دیکھتا ہے. گھڑی تو نہیں تھا اس زمانے میں نا، اب تو الارم لگا کے پتہ چل جاتا ہے. یا مساجد میں کیا کرتے ہیں؟ مساجد میں اذان کیسے دیتے پتہ ہے؟ ریڈیو سے. کیسے ریڈیو سے؟ حرم کی اذان جو ہی ختم ہوتی ہے مکہ میں جدہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس زمانے نہ تو ریڈیو تھے نہ گھڑی تھی، تو کرتے کیا تھے؟ اسی طریقے سے سورج یعنی یہ سفیدی کیوں ہے؟ سورج نکل رہا ہے تو اتنی تیز روشنی ہے، جو اوپر جو کالا کی وہ رات کی ہے، نیچے جو سفید دھاری ہے وہ دن کی ہے. جو دن رات جاری ہے، دن آہستہ آہستہ آ رہا ہے. جب یہ 2 دھاریاں ہوں وقت ختم ہو جاتا ہے اور روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور اسے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ صرف ظاہر کافی نہیں ہے. یاد رکھیں، علماء کے پاس جا کے سمجھنا بھی لازمی ہے. اسے ہم کہتے ہیں فہم السلف کیوں کہتے ہیں؟ کوئی شخص کا یہ تو سلف ہے نا، صحابی غلط سمجھا. فہم السلف سے مراد یہ نہیں کہ ایک عالم کا قول لینا ہے، نہیں. فہم السلف سے مراد یہ جس پر جن میں ان کا اجماع ہو، جن مسائل میں اجماع ہے ان کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے، اتباع واجب ہو جاتی ہے. جن میں ان کا اختلاف ہے اگر ہمارا بھی ہوتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فروعی مسائل میں ان کا اختلاف ہوا، اصولی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. یہ مسئلہ کون سا فروعی ہے اصولی ہے؟ فروعی مسئلہ ہے، غلط فہمی ہو گئی ہے. اصولی مسائل میں غلطی نہیں ہوتی. اچھا ہاں، سمجھنے بعض اوقات ہو جاتا ہے تو انسان پوچھ لیتا ہے. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزے کو تمام کرو رات تک، مغرب تک. میں نے کہا مجھے بتانا، یہاں پر اتم الصیام ہے، اوپر کیا تھا؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، عدت کو کامل کرنا ہے، روزے کو تمام کرنا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین کامل ہے، نعمت تمام ہے. روزے کا جو عدت ہے وہ کامل کرنی ہے، لیکن روزہ جو رکھنا ہے وہ تمام کرنا ہے. کیا فرق ہے کمال اور تمام میں؟ یاد رکھیے. اچھا، حج کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اکملو ہے، اکملو نہیں ہے. یعنی جب ایک دفعہ احرام باندھ لیا جائے مکمل کر کے ختم کرنا ہے، انقطاع بیچ میں ہے نہیں ہے. روزہ کی جو قضا ہے، کیا فوراً رمضان کے فوراً بعد رکھنا فرض ہے یا پورا سال پڑے قضا کے لیے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کمال میں کیا ہے؟ انقطاع ہے. تمام میں کیا ہے؟ انقطاع نہیں ہے، مسلسل ہے. دیکھ لیں دونوں لفظ. اليوم اکملت لکم دینکم، دین
کمال کتنے سالوں میں ہوا؟ وحی نازل ہوئی 23 سالوں میں. بیک وقت ہوا نہیں، انقطاع بیچ میں. اللہ کی نعمت کبھی روکی ہے؟ کبھی روکی اللہ کی نعمت؟ انقطاع ہے؟ نہیں ہے. تو نعمت تمام ہے، دین کامل ہے، عدت کو کامل کرنا ہے، روزے کو رات تک تمام کرنا ہے. انقطاع ہو سکتا ہے دن میں، کبھی تھوڑی سی افطاری کر لیں، نہیں ہے. تو یہ کمال اور تمام کا فرق ہے. سبحان اللہ. ولا تباشرهن، اور مباشرت نہ کرو. ابھی تو تھا مباشرت کرنا نا تھوڑی دیر پہلے، نہیں. ولا تباشرهن وانتم عاکفون فی المساجد. آخر میں مسک الختام، اعتکاف آخری 10 راتوں میں. اعتکاف کے علاوہ تو پھر مباشرت تھی بیوی کے ساتھ جائز تم لوگوں کے لیے. اب اعتکاف میں بیٹھے ہو، اب مباشرت بھی جائز نہیں ہے بیوی کے ساتھ، رات کو بھی جائز نہیں ہے. ولا تباشرهن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها. آسانی تو ہے دین میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حدوں کے قریب تک نہیں جانا. محرمات کا ارتکاب تو دور کی بات ہے، محرمات کے قریب نہیں جانا. ولا تقربوا الزنا، قریب نہیں جانا. اس لیے غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے. حجاب فرض ہے. جو انٹرمنگل آف سیکس جو ہے، اختلاط حرام ہے. بغیر محرم عورت کا سفر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ ایسا روکنا کس چیز سے؟ لا تقربوا الزنا. تو جب یہ سارے حرام ہو گئے، قریب ہو سکتے زنا کے کوئی؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے سارے حدیں، جو بھی محرم ہے، جو بھی حدیں اللہ تعالیٰ کی، تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. لعلكم تتقون سے شروع ہوا، لعلهم يتقون تک یہ احکام الصیام ہے. ابتداء میں تقوی ہے، اختتام میں بھی تقوی ہے، بیچ میں رمضان ہے. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، جو رمضان کو تقوی کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا، بعد میں ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے اس کے لیے. یہ تو تھے مختصر آیات الصیام کے تعلق سے. دوسرے کیا کام کرنے ہم نے رمضان میں؟ احکام الصیام، روزہ کے احکام اور مسائل، خصوصی طور پر مفطرات الصیام، وہ چیزیں جو روزوں کو توڑ دیتی ہیں، ان کو جاننا لازمی ہے. نمبر 2، روزے کی قضا اور کفارہ جو ہے یہ جاننا ہے. اگر زیادہ نہ بھی جانیں، اس ہفتے میں آپ یہ 3 چیزیں جان لیں. روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے تاکہ اسے بچا جائے، روزوں کی قضا اور اس کا کفارہ اگر ہے یا نہیں ہے، کب ہے کب نہیں ہے، حاملہ عورت کے کیا احکام ہیں، دودھ پینے والی عورت کے کیا احکام ہیں، مریض کے کیا احکام ہیں، بوڑھے کے کیا احکام ہیں، مسافر کے کیا احکام ہیں، سب موجود ہیں. فقہ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں الحمدللہ، جو معتبر کتابیں ہیں. ملخص الفقہ شیخ الفوزان حفظہ اللہ کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اس میں سے آپ پڑھنے بالکل آسان دیا ہوا ہے. اور ویب سائٹ پر بھی اگر کوئی وہاں سے استفادہ حاصل کرنا چاہے، وہاں پر بھی تفصیل سے بات ہوئی الحمدللہ. تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ تو ہم نے جان لیا، آیات الصیام کی تفسیر جان لی ہے، احکام الصیام بھی جان لیے. کافی ہے کیا؟ نجات کے لیے، خلاصے کے لیے، کامیابی کے لیے کافی ہے کیا؟ احکام الصیام تو جان لیے. اب جناب کسی معرفت نہیں ہے، دین کے صحیح معرفت نہیں ہے، دین اسلام کیا ہے پتہ نہیں، تو احکام الصیام جان لینا کافی نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ تیسرے نمبر پہ اصول الدین، اصول ایمان، عقیدہ کے اصول کو جاننا. کلمہ توحید کے معنی، ارکان، شروط، ارکان ایمان وغیرہ. پورا سال پڑھائی مسائل کو سمجھنے کے لیے ابتدا آج سے کرتے ہیں. کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، دونوں صحیح ہیں. کلمہ توحید کے 2 ارکان ہیں. لا الہ پہلا رکن ہے، الا اللہ دوسرا رکن ہے. رکن اس ستون کو کہ جس کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں ہو سکتی. لا الہ الا اللہ ان 2 ستونوں پر قائم ہے.
لا الہ نفی ہے ہر معبود کی، الا اللہ ہر عبادت کو ثابت کرنا ہے، ہر عبادت کا اقرار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ ارکان ہے. تو شرطیں کتنی ہیں؟ 8 شرطیں ہیں. پہلی شرط علم ہے، یعنی یہ جاننا لازمی ہے کہ کلمہ توحید کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ سے کوئی سچا کوئی برحق معبود نہیں ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، سورۃ محمد آیت نمبر 19 الی آخر الآیہ. دوسری شرط یقین. علم ہے یقین نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور گواہ کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں لازمی، الا من شہد بالحق وهم یعلمون. حق کے ساتھ وہی گواہی دے سکتا ہے جو جانتا ہے، اور جو جانتا ہے اسے یقیناً جاننا چاہیے. شک ہے تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یقین کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحجرات آیت 15 میں انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الى آخر الآیہ. مومن کون ہیں؟ صرف یہ ہیں. کیا صفات ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، پھر کوئی شک نہیں کیا. اللہ اکبر. تیسرے نمبر پہ یقین تو لیکن اخلاص نہیں ہے. فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں. تیسری شرط کلمہ توحید کی اخلاص ہے. اس کی دلیل سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء الى آخر الآیہ. وہ امیروں کو نہیں حکم دیا گیا اللہ کہ کیا حکم دیا گیا ہے؟ لیعبدوا اللہ. لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ. یہ حکم دیا گیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، مخلصین له الدین، اخلاص کے ساتھ. اخلاص ہے لیکن محبت نہیں ہے، کوئی فائدہ ہے نہیں ہے. چوتھی شرط محبت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ومن الناس، بعض لوگوں میں سے. کیسے لوگ ہیں؟ من یتخذ من دون اللہ اندادا، جو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے اور ند اور معبود بنا لیتا ہے. کیسا تعلق ہے ان کا ان کے ساتھ؟ یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبت کرتے ہیں اللہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ شدید محبت کرتے ہیں. تو یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کرنی اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جو محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے اگر ویسی محبت کسی اور سے کی گئی تو یہ کافی نہیں ہے، جائز نہیں ہے، شرک ہے. شرک فی المحبہ ہے. اور محبت سے مراد یہ ہے کہ کلمہ توحید سے محبت ہے اور اہل توحید سے بھی محبت ہے. سورۃ بقرہ نمبر 165. محبت لیکن سچی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہے محبت کا. 5ویں شرط سچائی. ارشاد باری تعالیٰ ہے ومن الناس، کچھ لوگ ایسے تھے اب کچھ لوگ ایسے ہیں. بعض لوگ کیسے ہیں؟ ومن الناس، سن لیں، من یقول، جو کہتا ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان بھی لے کے آئے ہیں. وما ہم بمؤمنین، اور وہ حقیقتاً مومن ہے ہی نہیں. سورۃ بقرہ نمبر 8. گواہی کس نے دی ہے کہ مومن نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، جو دل کے حال ہم سے بہتر جانتا ہے. تو صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں مومن ہوں. مومن کون ہے؟ جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ. تو زبان سے کہنا کہ میں مومن ہوں، زبان سے یہ کہنا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ سے لایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مومن نہیں، حقیقت جھوٹے ہیں. نمبر 6 سچائی تو ہے لیکن زبان سے قبول نہیں کیا. سچا وہ ہے جو زبان سے بھی کہتا ہے نا، زبان سے مانتے نہیں، سچا کیسا ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے چھٹی شرط ہے قبول کرنا. اس کی دلیل سورۃ الصفات آیت نمبر 35. ارشاد باری تعالیٰ ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ، وہ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے، گھمنڈ میں آ جاتے. یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیتے، جیسا کہ
ابو طالب نے انکار کیا تھا. سے بخاری کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے میرے چاچا ایک مرتبہ کہہ دے قل لا الہ الا اللہ, کوئی حجت تو ہونے چاہیے میرے پاس. اللہ نے کیا فرمایا ہے, اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. ابو طالب نے کہا علی ملت عبد المطلب, میں مر رہا ہوں عبد المطلب کی ملت پر, لا الہ الا اللہ پر نہیں مرنا چاہتا میں. ان للہ و انا الیہ راجعون. کتنی بڑی مصیبت ہے. زبان سے تو مان لیا ہے لیکن عمل نہیں کیا ہے. 7ویں شرط انقیاد, سر جھکا دینا ہے, من و عین سے تسلیم کرنا ہے, عمل کرنا ہے کلمہ توحید پر. 7ویں شرط انقیاد ہے. انقیاد عمل سے ہوتا ہے. اس کی دلیل سورۃ لقمان کی آیت نمبر 22 ارشاد باری تعالی ومن یسلم وجهه الی اللہ, اور جو اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے, یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے, وَهُوَ مُحْسِنٌ احسان کی حالت میں, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ, اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے. مضبوط کڑا کیا ہے؟ عروۃ الوثقیٰ لا الہ الا اللہ. تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا, سپرد کر دینا ہے مکمل انقیاد سے. استسلام ہے احسان کے ساتھ, یعنی من و عن سے تسلیم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام. یہ کلمہ توحید پہ عمل کرنا ہے, جس میں شرک سے بچنا سب سے بنیادی بات ہے. چلو یہ سب تو ہو گیا ہے, لیکن غیر اللہ کی جو عبادت کی گئی ہے یا جن کو معبود بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا, ان کی عبادت کا انکار نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ عبادت تو کرتے ہیں, لیکن عیسیٰ بھی تو معبود رہا. عیسائیوں نے, نصارہ نے عبادت کی عیسیٰ علیہ السلام کی, تو نبی کی عبادت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے پتھر کی نہیں کریں, درخت کی نہ کریں, وہ صنم ہے وثن ہے نہ کریں, لیکن نبی کی تو ہو سکتی ہے. نہیں, عبادت حق کس کا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا. لا الہ میں پہلا رکن کیا ہے؟ ہر معبود کی عبادت کا انکار, الا اللہ, ہر عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کا اقرار. انکار ہے, اقرار ہے. 8ویں شرط ہے طاغوت کا انکار کرنا. اس کی دلیل سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 ارشاد باری تعالی فمن یکفر بالطاغوت, اور جو طاغوت کا کفر کرتے انکار کرتا ہے, ویؤمن باللہ, اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتا ہے. یکفر بالطاغوت لا الہ, ویؤمن باللہ الا اللہ. ترتیب دیکھی ہے وہی ہے کہ نہیں؟ وہی ترتیب ہے, لا الہ الا اللہ. فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ, تو اس نے یقیناً مضبوط کڑے کو تھام لیا. مضبوط کڑا کیا ہے؟ عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الی آخر الآیہ. یہ 8 شرطیں ہیں کلمہ توحید کی. 8 سے ہم نے جان لیا نا کلمہ توحید کا معنی, ارکان اور شرطیں. باقی کلمہ توحید کے جو لوازمات ہیں, جو تقاضے ہیں, جو ارکان ایمان کے جو باقی احکام ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے. ارکان ایمان 6 ہیں. کون سے ارکان ایمان ہیں, کیسے ایمان لایا جاتا ہے ان 6 ارکان پر, اور جو عقیدے کے اصول اور ایمان کے جو باقی اصول ہیں وہ جاننا لازمی ہے. جیسے میں نے کہا تھا یا الذین آمنوا میں ایمان کے تعلق سے کتنی باتیں ہیں؟ 6 باتیں ہیں. ایمان کی تعریف کو جاننے اصول ایمان میں سے ہے. ارکان, اچھا ایمان کے حصوں کو جاننے پر زیادہ ہوتا کم ہوتا ہے, اصول ایمان میں سے ہے. ایمان کے ارکان ہیں, بنیادی اصول ایمان میں سے سب سے پہلا ہے. پھر ایمان کے اصول بھی ہیں جو عقیدے کے اصول ہیں. کل ارکان ایمان پہلا اصول ہے, تعریف ایمان کی تعریف دوسرا ہے. پھر صحابہ کرام کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. پھر حکمران وقت مسلمان حکمران کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے. پھر الولاء والبراء, تکفیر کا مسئلہ. اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کا منہج, بدعت اور بدعت سے بیزاری, اور اسی طریقے سے جو دل الاستدلال اور باقی جو اصول ہیں عقیدے کے, یہ جاننا ہے. یہ اصول ایمان ہے. نواقض اسلام ہر نافرمانی ہے. ہر نافرمانی ایمان کو کمزور کر دیتی ہے. اور نواقض اسلام وہ خاص چیزیں ہیں, بہت زیادہ ہیں. 10 شیخ الاسلام رحمہ اللہ جمع کیے ہیں ایک ساتھ نواقض اسلام, جن میں سب سے پہلے شرک ہے, اس کے ساتھ شرک سب سے پہلے ناقض اسلام ہے. پھر کوئی
واسطہ لے لینا اللہ تعالیٰ کے سوا، اور انہی کو واسطوں کو بھی پکارنا، ان کے لیے عبادت صرف کرنا، پھر کافر کو کافر نہ کہنا یا کافر کو کفر پر شک کرنا، جادو ہو گیا ہے، اللہ کے دین سے اعراض ہو گیا ہے، کافروں کی مظاہرت کرنی ہے مسلمانوں پر، الغرض اور بھی ہیں، اتنا کا وقت ختم ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں. تو ان کو چیزوں کو بھی جاننا ہے، وہ چیزیں جو ایک مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، انہیں کہتے ہیں نواقض اسلام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور دور فرمائے. چند باتیں تھیں، اور بھی کچھ تھا کہنے کو، لیکن میں سمجھتا ہوں سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. اور مومن ہمیشہ ایمان کے نور سے معاملات کو دیکھتا ہے، صرف آنکھوں سے نہیں، صرف بصر سے، بلکہ بصیرت سے دیکھتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اس رمضان کو لکھ دے، تاکہ ہم اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کے مزید نزدیکی حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف مذہب السلف سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.